الف لام میم یہ حروف مقطعات ہیں جن کے بارے میں اجمالی گفتگو سورہ بقرہ کے آغاز میں ہم کر چکے ہیں۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ الفاظ آیت الکرسی کے آغاز میں سورہ بقرہ میں آ چکے ہیں۔ ایک بات نوٹ کر لیجئے کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کا ایک اسم اعظم ہے کہ جس کے حوالے سے اگر کوئی چیز اللہ سے مانگی جائے تو وہ ضرور دیتا ہے، لیکن اس کو حضور نے بتایا نہیں کہ وہ اسم اعظم کون سا ہے۔ کچھ اشارے کیے، جیسے رمضان میں ایک شب ہے لیلۃ القدر جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، تعین کے ساتھ نہیں بتایا وہ کون سی، تاکہ تلاش کرو، زیادہ ذوق و شوق کا معاملہ ہو۔ لیکن جو اشارات آپ نے کیے ہیں اس سے اندازہ ہوتا ہے، کیونکہ یہ فرمایا گیا کہ یہ 3 صورتوں میں ہے، سورہ بقرہ میں، سورہ آل عمران میں اور سورہ طٰہٰ میں۔ وہ الفاظ الحی القیوم جو مشترک ہیں، سورہ بقرہ میں آیت الکرسی میں آئے ہیں، آل عمران بھی یہاں دوسری آیت میں موجود ہیں، اور سورہ طٰہٰ کے بھی شروع کے اندر موجود ہیں۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ صدق اللہ العظیم۔ الف لام میم حروف مقطعات ہیں جن کے بارے میں عرض کر چکا ہوں۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے اس میں کوئی شک نہیں۔ الکتاب اس لیے کہا گیا ہے کہ قرآن مجید کی پیشین گوئیاں اور خوشخبریاں سابقہ کتابوں میں موجود تھیں، اور چونکہ اس سورہ مبارکہ میں اصل خطاب کا رخ جو ہے وہ ہے سابقہ امت مسلمہ کی، تو ذالک کتاب نہیں کہا گیا، ذالک کتاب لا ریب فیہ نہیں، ذالک الکتاب یہ وہ کتاب ہے، کتاب موعود ہے جس کی پیشین گوئیاں تورات اور انجیل، لا ریب فیہ اس میں کوئی شک نہیں، حرف اورا ریب نئے، تبدیل نئے۔ یہی الفاظ آئے ہیں سورہ سجدہ کے شروع میں بھی، الف لام میم تنزیل الکتاب لا ریب فیہ رب العالمین، لا ریب فیہ من رب العالمین، فیہ ھدی للمتقین، فیہ دونوں طرف مل سکتا ہے، لا ریب فیہ اسے معانقہ کہتے ہیں، لا ریب فیہ پڑھیں گے تو ھدی سے شروع کر دیں، لا ریب پر ختم کر دیں گے تو فیہ ھدی للمتقین، یہ دونوں معنی درست ہیں۔ ھدی للمتقین یہ ہدایت ہے، رہنمائی ہے اہل تقوی جو بچنا چاہیے۔ تقوی کا اصل مفہوم سمجھ لیجئے، وقا یقی کسی کو بچانا، تقوی خود بچنا۔ جن لوگوں کے اندر فطرت سلیمہ ہوتی ہے ان میں اخلاقی حس موجود ہوتی، وہ بری چیز سے بچنا، بھلی کو حاصل کرنا، وہ لوگ ہیں گویا کہ اس قرآن کا اصل مخاطب ہے، وہی اس سے استفادہ کر سکتے۔ الذین یؤمنون بالغیب، اب ان کے کچھ اوصاف، یہ اصل میں بہت زیادہ واضح ہوتا ہے تعویل خاص کے اعتبار سے کہ دیکھ لو درخت کو اپنے پھل سے پہچانتے ہیں، اس قرآن کے پھل موجود ہیں نا، یہ ابو بکر اور عمر اور عثمان اور علی کون ہیں؟ یہ جو مہاجرین آئے ہیں چل کر، مدینے والوں دیکھو یہ کون ہیں، ان کی شخصیتیں کیا ہے، ان کا کردار کیا ہے، ان کے اوصاف کیا ہے، یہ کس درخت کے پھل ہیں؟ یہ اس بینہ کے پھل ہیں، یہ اس ذکرہ کے پھل ہیں۔ بینہ رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرۃ فیہا کتب قیمہ، یہ اس شجرہ مبارکہ کے پھل ہیں، دیکھ لو ان کے کیا شب و روز ہیں، الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان رکھتے۔ تعویل عام کے اعتبار سے اس کا بہت اہم مطلوب ہوگا جو یہ طے کر لے کہ سوائے مادے کی دنیا کے مجھے اس سے آگے جانا ہی نہیں، unless I can verify۔ آپ کو معلوم ہے کہ میٹیریل جو حقائق ہے وہ تو آپ ویریفائی کر سکتے ہیں، آنکھ سے دیکھ سکتے ہیں، کان سے سن سکتے ہیں، ویریفائڈ ہے۔ جو یہ سمجھ لے گا کہ اس کے بیونڈ کچھ نہیں ہے، اس کے لیے قرآن میں کوئی ہدایت قرآنی کا نقطہ آغاز یہ ہے کہ انسان یہ سمجھ لے کہ جو اصل حقیقت ہے وہ مستور ہے، نگاہوں سے چھپی ہوئی، سامنے جو کچھ نظر آ رہا ہے۔ ایک انگلستان کے بہت بڑے فلسفی کی کتاب کا عنوان ہے اپیئرنس اینڈ ریئلٹی، ریئلٹی اینڈ اپیئرنس، بریڈلی کی اپیئرنس جو کچھ نظر آ رہا ہے یہ حقیقت نہیں، حقیقت ہے۔ اور کنفیوشس کا ایک جملہ ہے جو بہت بڑا حکیم اور فلسفی تھا، چین کا بہت بڑا حکیم اور فلسفی، اور ہو سکتا ہے کہ نبی ہو، واللہ عالم، ہم کہہ نہیں سکتے۔ اس کی تعلیم بڑی اخلاقی تعلیم، اور اس کا جملہ سنیے، یہ یؤمنون بالغیب کی اس سے زیادہ صحیح تشریح ممکن نہیں۔ There are certain things, there's nothing more real than what cannot be seen, and there's nothing more certain than what cannot be heard۔ وہ حقائق جو آنکھوں سے نہیں دیکھے جا سکتے اور کانوں سے نہیں سنے جا سکتے، ان سے زیادہ یقینی اور واقعی حقائق اور کوئی نہیں۔ There's nothing more real than what cannot be seen, and there's nothing more certain than what can۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، نماز قائم کر، ومما رزقناہم ينفقون، اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کر، خیر میں، بھلائی میں، نیکی میں، ابنائے نو کی حاجات کو رفع کرنے،
لوگوں کی تکلیفیں دور کرنے میں، خود اللہ کے لیے، اللہ کی رضا جوئی کے لیے، اللہ کو قرض حسنہ دیتے ہوئے۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اور وہ کہ جو ایمان رکھتے ہیں اس پر بھی جو آپ پر نازل کیا گیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس پر بھی کہ جو آپ سے پہلے نازل۔ یہ بہت اہم الفاظ ہیں، اس لیے کہ عام طور پر آج کل ہمارے ہاں یہ خیال پھیلا ہوا ہے کہ یہ تورات اور انجیل کے پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں، کوئی ضرورت نہیں، کوئی ضرورت نہیں کی حد تک تو شاید بات صحیح ہو، لیکن کوئی فائدہ نہیں، یہ بالکل غلط ہے۔ یہ ابتدا ہے قرآن کی، اور کس قدر اہتمام کے ساتھ کہا جا رہا ہے۔ ایمان صرف قرآن پر نہیں، اس پر بھی کہ جو اس سے پہلے نازل۔ اور سورہ نساء کی آیت، اور سورہ نساء نازل ہوئی ہے کہیں جا کر سن 6 ہجری میں، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل۔ تو اس سے ایمان جو ہے تورات پر اور انجیل پر اور زبور پر اور صحف ابراہیم پر، اجمالی ایمان کی جو اہمیت ہے اس کو اچھی طرح سے۔ البتہ یہ ہے کہ چونکہ ہم سمجھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ ان کتابوں میں تحریف ہو گئی، لہذا ان کتابوں کی کوئی شے قرآن پر حجت نہیں، جو چیز قرآن سے ٹکرائے گی ہم اس کو رد کریں۔ ان کتابوں کی کسی شے کو دلیل کے طور پر، لیکن جہاں قرآن مجید کی کسی بات کی نفی نہ ہو رہی ہو تو بہت سے حقائق ہمیں ان کتابوں ہی سے ملے۔ انبیاء کے مابین جو زمانی ترتیب ہے، کرونالوجیکل آرڈر جو ہے، وہ تو ہمیں تورات سے ملتا ہے، قرآن میں تو نہیں۔ قرآن میں کبھی حضرت نوح کا ذکر بعد میں ہے، حضرت موسیٰ کا پہلے ہے، وہاں تو کسی اور پہلو سے ترتیب آتی، لیکن وہاں ہمیں تاریخ ملتی ہے ابراہیم کی، اسحاق کی، یعقوب کی، انبیاء بنی اسرائیل کی، موسیٰ کی، عیسیٰ کی، یہ ساری چیزیں۔ تو اس کی اہمیت جو ہے اس کو سمجھ لیجئے۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون، آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں۔ نوٹ کرنے والی بات کیا ہے کہ باقی سب چیزوں کے لیے لفظ ایمان آیا، آخرت کے لیے ایقان کیوں؟ واقعہ یہ ہے کہ انسان کے عمل کے اعتبار سے سب سے زیادہ مؤثر شے ایمان بالآخرہ ہے۔ ایمان بالآخرہ ہے تو عمل سیدھا رہے گا کہ ہاں مجھے جواب دہی کر جانا ہے، اٹھنا ہے، اللہ کی حضور حاضری۔ اگر یہ یقین ہے تو عمل صحیح۔ اس میں کمی ہو گئی تو توحید جو ہے وہ بھی بس ایک عقیدہ، ایک ڈوگما بن کے رہ جائے۔ ایمان بالرسالت بھی بدعات کو جنم دے گا۔ عید میلاد نبی منا لیجئے اور کچھ عشقیہ اشعار کہہ دیجئے، نعتیہ اشعار کہہ دیجئے، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، یہ ایمان بالرسالت کے عمل انسان کا درست ہوتا ہے آخرت کے یقین کے۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، آخرت پر انہی کا یقین ہے، انہی کا یقین ہے۔ یہ حصر بھی ہے اس اعتبار سے کہ یہودی میں مدعی تھے کہ ہم آخرت پر یقین رکھتے ہیں، یہاں کنٹراسٹ دکھایا جا رہا ہے، آخرت پر یقین رکھنے والے یہ لوگ، اور تعویل خاص کے اعتبار سے وہ لوگ موجود ہیں تمہاری نگاہوں کے ساتھ۔ 13 برس کی محنت کی کمائی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کتاب کی، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اس کا جو نتیجہ ہے وہ تمہارے ساتھ۔ اولئک علی ھدی من ربہم، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں۔ وہ ابتدائی ہدایت بھی ان کے پاس تھی، اور یہ تکمیلی ہدایت بھی، قرآن پر بھی ان کا یقین پورا ہے، اور محمد کا اتباع بھی وہ کر رہے ہیں۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پا۔ فلاح کا لفظ بھی قرآن مجید کی بڑی اہم اصطلاح ہے، منزل مراد کو پہنچ جانا، کسی باطنی حقیقت کا عیا ہو جانا۔ اسی لیے اس پر پھر گفتگو انشاءاللہ ہوگی سورہ مومنون کے شروع میں، لیکن یہ کہ فلاح پانے والے، کامیاب ہونے والے اصل میں یہی۔ تو گویا کہ تعویل خاص میں صحابہ کرام کی طرف اشارہ ہو گیا، تعویل عام میں ہر شخص کو بتا دیا گیا اگر قرآن کی ہدایت سے مستفید ہونا ہے تو یہ اوصاف اپنے اندر پیدا کرو۔ اب دوسرا گروہ، ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، یقیناً جن لوگوں نے کفر کیا، اور یہاں مراد کیا ہے؟ جو کفر پر اڑ گئے۔ اس کو ہم تعویل عام میں نہیں لے سکتے، اس لیے کہ اگر تو ہم اس کو عام میں لے لیں گے تو اس کے معنی تو یہ ہوں گے جس شخص نے کسی وقت کفر کیا اب وہ ہدایت پر آ ہی نہیں سکتا۔ نہیں، یہ بات نہیں۔ کوئی کفر میں ہے، وہ غالطے کی بنا پر ہے، عدم توجہی کی بنا پر ہے، حق اس پر واضح نہیں ہوا ہے اس لیے ہے، تو آپ اسے سمجھائیں گے، انذار و تبشیر سے اسے فائدہ ہو جائے گا، واعظ و نصیحت سے اسے فائدہ ہو جائے گا۔ ایک وہ ہے کہ جو حق کو سمجھ کر، پہچان کر، اور پھر اڑ گئے، ضد کی وجہ سے، ہر دھرمی کی وجہ سے، تعصب کی وجہ سے، تکبر کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے۔ ان الذین کفروا، ایسے لوگوں کا معاملہ کیا ہے؟ سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، برابر ہے ان کے لیے، خواہ آپ انہیں سمجھائیں خواہ نہ سمجھائیں، ڈرائیں نہ ڈرائیں،
انذار فرمائیں نہ کریں، لا یؤمنون، وہ ایمان لانے والے نہیں۔ وہی بات جو میں نے کہی تھی کہ سوتے کو جگایا جا سکتا ہے، جاگتے کو کیسے جگایا۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، ان کے دلوں پر اللہ نے مہر کر دی۔ کیوں کر دی؟ یہ ابتداءً مہر نہیں ہوئی، جب حق کو پہچان کر انہوں نے رد کر دیا، اس کی پاداش میں، اس کی سزا کے طور ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر کر دی ہے، وعلی سمعہم، اور ان کی سماعت پر بھی، وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کی آنکھوں کے سامنے پردہ پڑ چکا۔ یہ مضمون سورہ یاسین کے شروع میں پھر آئے گا بہت شر و بست کے ساتھ۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے تو اب بہت بڑا عذاب ہے۔ یہ دوسرا گروہ، ایک رکوع میں دو کو سمیٹ لیا گیا، کل ابھی 7 آیتیں ہوئی ہیں۔ ایک وہ گروہ جس نے قرآن مجید کی دعوت سے صحیح استفادہ کیا، ان میں طلب ہدایت کا مادہ موجود تھا، ان کی فطرتیں سلیم تھیں، ان کے سامنے دعوت آئی، قبول کی، اور قرآن کے بتائے ہوئے راستے پر چلے۔ وہ گلے سرسبد ہیں، وہ شجرہ قرآنی کے نہایت مبارک اور مقدس وہ اس کے پھل ہیں۔ ایک گروہ وہ ہے جس نے حق کو پہچانا لیکن اس کو رد کر دیا، اپنے تعصب یا ہٹ درمی کی۔ ان کا ذکر آ گیا بہت اختصار کے، اس لیے کہ ان کا ذکر آپ کو بہت تفصیل سے مکی صورتوں میں ملے۔ اب آیا تیسرا گروہ، وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں کچھ ایسے بھی، مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، جو کہتے تو یہ ہے کہ ہم ایمان رکھتے ہیں اللہ پر بھی اور یوم آخر پر بھی، مگر وہ حقیقت میں مومن نہیں۔ یہاں ایک بات سمجھ لیجئے، اکثر اور بیشتر مفسرین نے اس تیسری کیٹیگری کے بارے میں یہی رائے قائم کی ہے کہ یہ منافقین مذکور، اگرچہ لفظ منافق یا لفظ نفاق نہیں آیا، لیکن مولانا امیر احسن اصلاحی صاحب نے ایک رائے ظاہر کی ہے جو بڑی قیمتی، وہ یہ کہ یہاں ایک کردار کا نقشہ کھینچ دیا گیا ہے۔ غور کرنے والے غور کر لیں، دیکھ لیں، جس پر بھی وہ چسپاں ہو جائے۔ اور بالفعل جب یہ آیات نازل ہو رہی تھی تو دو طبقات پر یہ کردار نگاری جو ہے، یہ جو شخصیت کا ہیولہ کھینچا جا رہا ہے، وہ دو کے اوپر راست آ رہا تھا۔ ایک علماء یہود، وہ بھی کہتے تھے کہ ٹھیک ہے، محمد جو کہہ رہے ہیں ہم بھی اللہ کو مانتے ہیں، آخرت کو بھی مانتے ہیں، اسی لیے یہاں رسالت کا ذکر۔ بھئی ہم محمد ہی کو نہیں مانتے نا صلی اللہ علیہ وسلم، باقی اگر 1.25 لاکھ نبی آئے ہیں تو باقی 1.25 لاکھ کو تو ہم مانتے ہیں، ایک محمد کو نہیں مانا، ایک عیسیٰ کو نہیں، بس تو ہمیں بھی مانا جانا چاہیے کہ ہم بھی مسلمان۔ ایک یہ ان کی رائے ہے، اور واقعہ یہ ہے کہ یہاں اس طریقے کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ جس سے ان کا کردار بھی جھلک رہا ہے، روح سخن ان کی طرف جا رہا ہے۔ مجھے یاد ہے اپنی 10ویں جماعت کے زمانے میں دہلی میں نے دیکھا کیناٹ سرکس، وہاں کا ایک بڑی مارکیٹ ہوتی تھی، تو جوتے کی دکان پہ بہت بڑا جوتا لٹکایا ہوا تھا، بہت بڑا، اور لکھا تھا فری ٹو ہوم اٹ فٹس، جس کے پاؤں میں یہ ٹھیک ٹھیک آ جائے وہ لے جائے۔ تو یہ فری ٹو ہوم اٹ فٹس ہے، ایک کردار ہے۔ اب یہ کردار جس کے اوپر بھی فٹ بیٹھتا ہے، ان میں یقیناً زیادہ تو غلبہ یہی ہے جو مفسرین کی رائے ہے، منافقین کا معاملہ جو ہو رہا ہے، لیکن یہ کردار بعین نہیں فٹ بیٹھ رہا ہے یہود کے علماء پر۔ اور یہ بھی نوٹ کر لیجئے کہ جو مدینہ منورہ میں نفاق کا جو پودا پروان چڑھا ہے، بلکہ پودا نہیں کہنا چاہیے، جھاڑ جھکاڑ جو پروان چڑھا ہے، وہ یہودیوں کے زیر اثر، جیسے جنگل کے اندر بڑے بڑے درخت بھی ہوتے ہیں اور اندر جو ہے نیچے جھاڑیاں بھی ہوتی، تو یہ نفاق کا جھاڑ جھکاڑ جو ہے وہ یہودی علماء کا جو پودا تھا اور بہت بڑا تھا، اس میں کوئی شک نہیں، اس کے سائے میں پروان، ان دونوں میں معنوی ربط بھی۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، اور لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے تو یہ ہے کہ ہم ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور یوم آخر پر، لیکن وہ مومن نہیں ہیں۔ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، وہ دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں اللہ کو اور اہل ایمان کو۔ دیکھیں یخادعون جو ہے یہ باب مفاعلہ ہے، باب مفاعلہ میں کشمکش ہوتی ہے، کشاکش ہوتی ہے، لہذا ترجمہ میں نے کیا کوشش کر رہے ہیں۔ وما یخدعون الا انفسهم، یہ ثلاثی مجرد میں آ گیا، اور نہیں دھوکہ دے رہے مگر صرف اپنے آپ کو، یہ یقینی ہے اپنے آپ کو تو دھوکہ دے رہے ہیں، لیکن یہ کہ اللہ اس کے رسول کو اور اللہ اور اہل ایمان کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 142 میں یہ کھل کر منافقین کے بارے میں یہی الفاظ آئے ہیں، ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم، یقیناً منافقین جو ہے وہ اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں اور اللہ انہیں دھوکہ دے، وما یشعرون، انہیں اس کا شعور نہیں۔ یہ بہت اچھی طرح نوٹ کرنا، منافقین کی بھی اکثریت وہ تھی جنہیں اپنے نفاق کا شعور نہیں، وہ اپنے تئیں سمجھتے تھے اپنے آپ کو، وہ کہتے تھے یہ بے وقوف لوگ ہیں، محمد رسول اللہ کے بارے میں کہتے تھے یہ خام خواہ جو ہے انہوں نے لڑائی بھڑائی مول لے لی ہے اہل مکہ کے ساتھ، کیا ضرورت ہے، امن کے ساتھ جو ہے بات کرنی چاہیے۔ وہ سمجھتے تھے کہ ہم خیر خواہ ہیں، ہم بھلی بات کہہ رہے ہیں، یہ بیوقوف لوگ ہیں، دیکھتے نہیں کہ کس سے ٹکرا رہے ہیں۔
ہاتھ میں اسلحہ نہیں ہے اور لڑائی کے لیے جا رہے ہیں، تو بے وقوف تو یہ ہے۔ لیکن وہ سمجھتے تھے کہ ہم تو بڑے مخلص ہیں، ہم مسلح ہیں، تو ما یشعرون بہت ضروری۔ بعض لوگ منافق ایسے بھی تھے کہ جو اسلام میں داخل ہی ہوتے تھے دھوکہ دینے کی خاطر، اور ان پہ پہلے دن سے واضح ہوتا تھا کہ ہم مسلمان نہیں ہیں، ہم نے اسلام کا لبادہ اوڑھا ہے صرف دھوکے کے لیے۔ اس کا ایک ذکر سورہ آل عمران میں آئے گا۔ لیکن اکثر و بیشتر منافقین دوسری طرح کے تھے، جنہیں اپنے نفاق کا شعور حاصل، فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں ایک روگ ہے، بیماری۔ یہ روگ اور بیماری کیا ہے؟ ایک لفظ میں اس کو تعبیر کیا جائے، کردار کی ویکنس آف کیریکٹر۔ ایک شخص وہ ہوتا ہے کہ جو سمجھتا ہے یہ حق ہے، ہر سے بعد آباد، اب جو ہو سو۔ ایک حق کو حق پہچان کر رد کر دیتا ہے، وہ کافر ہو گیا۔ ایک حق کو حق پہچان کر آیا تو صحیح، لیکن ویکنس آف کیریکٹر کی وجہ سے قوت ارادی کمزور ہے، آخرت بھی چاہتے ہیں، دنیا کو بھی ہاتھ سے دینے کو تیار نہیں، یہاں کا بھی کوئی نقصان نہ ہو اور آخرت کا بھی سارا بھلا میں مل۔ یہ وہ لوگ ہیں در حقیقت کہ اس کو کہا روگ، فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، تو اللہ نے ان کے مرض میں اضافہ کیا۔ یہ اللہ کی سنت ہے، آپ حق پر چلنا چاہیں حق کا راستہ آپ کے لیے آسان، آپ برائی کی طرف جانا چاہیں بڑی سے بڑی برائی آپ کے لیے ہلکی ہوتی چلی جائے، کوئی خاص بات ہی نہیں، چلو یہ بھی کر گزرو، جب یہ کر لیا تو یہ بھی کر گزرو۔ اور اگر آپ بین بین لٹکنا چاہیں تو اللہ اسی پہ چھوڑ دے، ٹھیک ہے، آپ سمجھتے ہیں ہم کامیاب ہو رہے ہیں، ہم نے مسلمانوں کو بھی دھوکہ دے لیا، وہ ہمیں مسلمان سمجھتے ہیں، اور یہودیوں کو بھی دھوکہ دے لیا، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھی، تو سمجھا کامیاب ہو رہے ہیں، حقیقت بے کامیاب۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون، اور ان کے لیے تو دردناک عذاب ہے۔ عذاب العظیم کا لفظ آیا تھا اوپر کفار کے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ساتویں آیت ختم، اور عذاب علیم کا لفظ آیا یہاں، ان کے لیے دردناک المناک عذاب ہے، بما کانوا یکذبون، بسبب اس جھوٹ کے جو وہ بول رہے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، اور جب ان سے کہا جاتا تھا مت فساد کرو زمین، مراد کیا ہے اس سے کہ جب محمد کو مان لیا کہ اللہ کے رسول ہیں، اب ٹھیک ٹھیک پیروی کرو، ان کے پیچھے چلو، ان کا حکم ہے تو جنگ کے لیے نکلو، ان کی طرف سے تقاضا آتا ہے مال پیش کرو، اور اگر تم اس سے کتراتے ہو تو فساد مچا رہے ہیں، جماعتی زندگی کے اندر فتنہ اور فساد پیدا کر رہے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، وہ کہتے تھے نہیں ہم تو صلح کرانے والے ہیں، اصلاح کرنے والے، ہم چاہتے ہیں لڑنا بھیڑنا کوئی اچھی بات نہیں ہے، ٹکراؤ فساد ہو، یہ کوئی اچھے کام تھوڑا ہی ہے، بس ٹھنڈے ٹھنڈے دعوت دیتے رہو، جو چاہے قبول کر لے، جو چاہے نہ، خواہ یہ ٹکرانا اور یہ جنگ کرنا اور اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے یہ قربانی دو اور یہ مصیبت جھیلو اور یہ مشقت برداشت کرو اور یہ چیز چھوڑو اور یہ ترک کرو، یہ کاہے کے لیے؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَٰكِن لَا يَشْعُرُونَ، آگاہ ہو جاؤ کہ وہی ہے مفسد، فساد پھیلانے والے، اس لیے کہ محمد رسول اللہ کی دعوت ہے زمین میں اصلاح کے لیے، اس اصلاح کے لیے کچھ آپریشن کرنا پڑے گا، مریض اس درجے کو پہنچ چکا ہے کہ آپریشن کے بغیر اس کی شفا نہیں ہوگی، اب اگر تم اس کے راستے میں رکاوٹ بنتے ہو تو در حقیقت تم فساد مچا رہے ہو۔ الا انہم ہم المفسدون ولکن لا یشعرون، پھر دیکھیے نوٹ کیجئے، شعور نہیں ہے، شعوری نفاق اور شے ہے، غیر شعوری نفاق ہے کہ جس کا یہ سارا تھا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لاؤ جیسے دوسرے لوگ ایمان لائے، آخر دیکھو دوسرے یہ اہل ایمان ہیں، جب بلاوا آتا ہے فوراً لبیک حاضر ہوتے، جو بھی ہو، یہ تم جو ہے آخر تم نے اور روش اختیار کی۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، وہ کہتے ہیں کہ کیا ہم ایمان لائے جیسے یہ بے وقوف لوگ ایمان لائے، انہیں تو اپنے نفع کی فکر، نہ نقصان کی فکر، نہ خطرات کا کوئی خیال، نہ اندیشوں کا کوئی گمان، جان جائے مال جائے، اولاد کو چھوڑ دیں، گھر بار چھوڑ کے آ گئے ہیں، ان سے بڑے بے وقوف کون ہوں گے؟ بال بچے چھوڑ آئے ہیں کفار مکہ کے رحم و کرم پر، سرداران قریش جو چاہے ان کے ساتھ کریں، تو یہ تو بے وقوف لوگ ہیں۔ آج کل آپ کہتے ہیں ایسے ہی لوگوں کو فینیٹکس ہے، یہ فینیٹکس ہے، دیکھ بھال کر چلنا چاہیے، دائیں بائیں دیکھ کر چلنا چاہیے، نفع نقصان کا خیال کر کے چلنا چاہیے، چاہے حق ہے ٹھیک ہے، لیکن بہرحال اپنی مصلحتوں کو بھی اور اپنی اہل و عیال کی مصلحتوں کو بھی دیکھ، یہ لوگ تو معلوم ہوتا ہے کہ بالکل دیوانے ہو گئے، فینیٹکس ہو گئے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَٰكِن لَا يَعْلَمُونَ، آگاہ ہو جاؤ کہ وہی بے وقوف ہے لیکن انہیں علم نہیں، وہ صادق الایمان جو ایمان کی ہر تقاضے کو پورا کرنے کے لیے ہر وقت حاضر ہے، ان سے بڑا عقل مند کوئی، ان سے بڑا سمجھدار کوئی، انہوں نے یہ جان لیا ہے کہ اصل زندگی آخرت کے یہ نہیں ہے، یہ تو عارضی ہے، کل نہیں آج ختم ہو جائے،
آج نہیں ابھی ختم ہو جائے کیا فرق پڑے گا، جانا تو ہے، اب نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، جانا تو عقل تو ان کے اندر ہے۔ الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون واذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا، اور جب یہ ملتے ہیں ان سے جو اہل ایمان ہیں تو کہتے ہیں ہم بھی ایمان رکھتے ہیں۔ اب یہ ان دونوں پر آئے گا، عام جو یہودی تھے وہ بھی کہتے تھے ہم بھی تو آخر اللہ کو مانتے ہیں، آخرت کو مانتے ہیں، اور منافق تو تھے ہی جو رسول کو بھی مانتے تھے۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور جب یہ اپنے شیطانوں کے پاس خلوت میں ہوتے ہیں، اور یہاں شیاطین سے مراد ہیں اہل کتاب یہود کے علماء، ان کے سردار، یا عبداللہ ابن ابی جو منافقین مدینہ کا سردار تھا۔ اگر وہ کبھی ملامت کرتا تھا دیکھو تم تو معلوم ہوتا ہے بالکل مسلمانوں میں شامل ہی ہو گئے پوری طرح سے، تمہیں کیا ہو گیا، تم ہر بات مان رہے ہو۔ اب انہیں یہ کچھ نہ کچھ اپنی وفاداری کا یقین دلانے کے لیے کہنا پڑتا تھا، نہیں ہم انہیں بیوقوف بنا رہے ہیں، ان سے ذرا تمسخر کر رہے ہیں، ہم ہیں آپ کے ساتھ ہی، آپ فکر نہ کریں۔ اسی لیے یہ دو منہ ہونا، نفق کہتے ہیں سرنگ کو جس کے دو دروازے ہوتے ہیں، باقی زیر زمین ہے۔ نافقہ گوہ کا بل ہے کہ دو دروازے رکھتا ہے، دو اس کے منہ رکھتا ہے کہ ادھر سے اگر کتا داخل ہو جائے شکار کے لیے تو ادھر سے نکل بھاگے، ادھر سے آئے تو ادھر سے نکل، تو دو منہ انسان، یہ در حقیقت جس کو پھر سورہ نساء میں کہا گیا لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، نہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے، مذبذبین بین ذالک، اس کے درمیان مذبذب ہو کر رہے ہیں۔ یہ شیطان کا لفظ یہاں سمجھ لیجئے کہ اس کے دو رائے ہیں کہ یہ شطنہ سے بنا ہے یا شات سے بنا ہے، شین الف توئے یا شین طا۔ شطنہ کے معنی تباعدا، کہ بہت دور ہو گیا، دور ہو گیا، شیطان سے مراد جو اللہ کی رحمت سے بہت دور، اور شاتا یشیتو کے معنی ہے احترق غضبا وحسدا، کوئی شخص غصے اور حسد کے اندر جل رہا ہو، وہ شاتا یشیتو۔ اس سے فعلان کے وزن پر، رحمان کے وزن پر، غضبان کے وزن پر شیطان، یعنی وہ کہ جو حسد اور غضب کی آگ میں جل رہا۔ تو یہ ایک تو شیطان وہ ہے جو جنات میں سے ہے، جس کا نام عزازیل تھا پہلے، اب ہم اسے ابلیس کے نام، وہ ایک شیطان ہے، جنی ہے۔ پھر یہ کہ جو بھی اس کے پیروکار ہیں دنیا میں، انسانوں میں سے ہو یا جنات میں سے ہو، وہ بھی شیاطین ہیں۔ اسی طرح اہل کفر، اہل زیغ کے جو بڑے بڑے سردار ہوتے ہیں ان کو بھی شیطان سے تعبیر کی۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، اور جب وہ خلوت میں ہوتے ہیں، علیحدگی میں ہوتے ہیں اپنے شیاطین کے پاس، سرداروں کے پاس، کہتے ہیں ہم تو آپ کے ساتھ ہیں، انما نحن مستہزئون، یہ تو ہم ان مسلمانوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں، ان سے استہزاء کر رہے ہیں، تمسخر کر رہے ہیں۔ ہم تمسخر میں کہہ دیتے ہیں کہ ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں، آمنا۔ اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، حقیقت کیا ہے کہ اللہ ان کا مذاق اڑا رہا ہے اور ان کو ڈھیل دے رہا ہے کہ وہ اپنے عقل کے اندھے پن میں بڑھتے چلے۔ اللہ تعالیٰ جیسا میں نے عرض کیا رسی دراز کرتا ہے، کوئی شخص غلط راستے پر جائے تو جاؤ بھائی، فوراً تو نہیں پکڑتا، اگر فوراً پکڑ لے تو سیدھا ہو جائے گا، چلتے جاؤ، جہاں جانا چاہتے ہو جاؤ۔ تو ان کو بھی رسی دراز کر رہا ہے اللہ، لیکن یہ کہ اللہ یستہزئ بہم، یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں کا مذاق اڑا رہے ہیں، اصل میں مذاق ان کا اڑ رہا ہے اللہ کے نزد۔ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اب یہاں ذرا نوٹ کر لیجیے، یہ دو لفظ آئیں گے، عین میم اور ہا، عمہ ہے کے ساتھ، ایک ہے عین میم اور یا، عمہ تو عین اور میم تو مشترک ہے یا آخر میں فرق ہوگا، عین میم اور ہا ہوگا، اس کے معنی عقل کا اندھا، دل کا اندھا، آنکھیں تو ہے لیکن دل کا اندھا ہے، عقل کا، اور عین میم یا جو آنکھوں کا اندھا، عمیٌ اندھے، اعمیٰ اندھا۔ تو یہاں فرمایا انا معکم انما نحن مستہزئون، اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، اللہ ان کو اس جو ان کی عقل کے اندھے پن میں جو یہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اللہ بھی ان کی رسی دراز کر رہا ہے تاکہ یہ جہاں تک جانا چاہتے چلے جائیں۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے ہدایت کے عوض گمراہی خرید لی۔ دیکھیے بڑا پیارا انداز ہے یہ، ایک شخص کے سامنے دونوں آپشنز تھے، ایک نے گمراہی کو چھوڑا، ہدایت لے، چاہے قیمت دینی پڑی، تکلیفیں اٹھانی پڑی، آزمائشوں میں سے گزرنا پڑا، قربانیاں دینی پڑی، ہدایت لی، اور ایک شخص نے ہدایت دے کر گمراہی لی۔ آسانی تو ہو گئی، فوری تکلیف سے تو بچ گئے، لا الہ الا ولا الہ الا، دونوں طرف سے اپنے آپ کو بچ، لیکن حقیقت میں سب سے زیادہ گھاٹے کا اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، ہدایت دے کر اور ضلالت خرید لی، فما ربحت تجارتہ، تو ان کی تجارت ان کے حق میں ہرگز مفید نہیں۔ اب یہاں بھی دیکھیے را با اور ہے ہا، ربحا، اس کے معنی نفع، صحیح نفع، جائز نفع۔ را با اور وا، ربا، وہ سود، وہ بھی اضافہ ہے، وہ بھی بڑھوتری ہے، لیکن وہ حرام ہے۔ ایک ہے تجارت کے اندر جو نفع ہو جائے وہ ربح ہے، را با اور ہا یہ نفع ہے جو جائز نفع ہے۔
را با اور وا، ربا یہ کیا ہے؟ یہ سود، یہ حرام۔ را اور با مشترک ہے، آگے ہا آگے اور ما، اس کا فرق۔ فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين، ان کی تجارت ان کے حق میں ہرگز مفید نہیں ہوئی اور نہیں ہے اب یہ ہدایت پانے والے۔ مثلهم، اب یہاں دو تمثیلیں آ رہی ہیں بڑی پیاری۔ پہلی تمثیل ہے کفار کے بارے، دوسری تمثیل ہے یہ بین والے لوگوں کے بارے میں۔ پہلوں کے لیے کیا تمثیل ہے؟ مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، ان کی مثال اس شخص کی سی ہے جس نے آگ روشن۔ ایک نقشہ کھینچا جا رہا ہے، اندھیری شب ہے جدا اپنے قافلے سے ہے تو، تیرے لیے ہے میرا شعلہ نواق الدین۔ اندھیری شب ہے، قافلہ بھٹک رہا ہے، کچھ لوگ بڑی ہمت کرتے ہیں، اندھیرے میں بھی ادھر ادھر سے لکڑیاں جمع کرتے ہیں اور آگ روشن، لیکن عین اس وقت جب آگ روشن ہوتی کچھ لوگوں کی بینائی سلب ہوئی۔ پہلے وہ اندھیرے میں اس لیے تھے کہ روشنی نہیں تھی، اب وہ اندھیرے کے اندھیرے میں رہ گئے کہ روشنی تو خارج میں آ گئی، اپنی اندر کی روشنی گل ہو، بشارت سلب۔ یہ مثال ہے ان کفار کی کہ حضور کی آمد سے پہلے سب بھٹک رہے، کوئی حقیقت واضح نہیں تھی، قافلہ انسانیت بھٹک رہا تھا اندھیری شب میں۔ محمد رسول اللہ آئے، انہوں نے آگ روشن، اب راستہ کھل گیا، ہدایت واضح ہو گئی، لیکن کچھ ضد یا تعصب یا تکبر یا حسد کی بنیاد پر کچھ لوگوں کی اندر کی بینائی زائل، تو وہ تو ویسے کے ویسے بھٹک رہے ہیں، جیسے پہلے اندھیرے میں تھے ویسے اب اندھیرے روشنی میں آنے والے تو وہ ہیں، دیکھ لو جن کا ذکر سب سے پہلے ہوا ہے۔ مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، اس شخص کی سی ہے کہ جس نے آگ روشن کی۔ فلما اضاءت ما حوله، جب اس آگ نے اپنے ماحول کو گردا گرد کو روشن کر دیا، ذهب الله بنورهم، اللہ ان کی نور بصارت کو لے گیا، سلب کر لیا اللہ نے۔ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ، اور چھوڑ دیا انہیں ان اندھیروں کے اندر کہ وہ کچھ نہیں۔ صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ، اصم کہتے ہیں بہرے کو، سم جمع ہے اس کی، سمن۔ اب کمو کہتے ہیں گونگے کو، بُكْمٌ اس کی جمع ہے۔ آما کہتے ہیں اندھے کو، عُمْيٌ اس کی جمع ہے۔ یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ، اب یہ لوٹنے والے۔ یہ کون ہے؟ ابو جہل ہے، ابو لہب ہے، ولید بن مغیرہ ہے، عقبہ بن ابی معیط ہے، یہ سب کے سب ابھی زندہ ہیں جب یہ آیات نازل ہوئی۔ ابھی تو غزوہ بدر ہوگا سن 2 ہجری میں، اور اس میں یہ سب جو ہے واصل جہنم ہوں گے، ابھی تک تو ہے۔ یہ لوگ ہو گئے اس کی مثال۔ وَمَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ۔ اب دوسری مثال، أَوْ كَصَيِّبٍ مِّنَ السَّمَاءِ، یا بڑی زور کی بارش برس رہی ہے آسمان سے، فیہ ظلمات، اس میں اندھیرے بھی ہیں، ورعد اور گرج ہے، وبرق اور بجلی چمک رہی، یجعلون اصابعهم فی آذانهم من الصواعق حذر الموت، کچھ لوگ ہیں کہ جو اپنی انگلیاں اپنے کانوں کے اندر ٹھوسے ہوئے ہیں کہ وہ جو کڑک ہے اس سے ان کی جانیں نہ نکل جائیں، موت نہ آ جائے۔ کڑکا ایسا ہے کہ اس کڑکے سے بچنے کے لیے اپنی انگلیاں اپنی کانوں میں ٹھوس رہی، حذر الموت، موت کے خوف سے۔ واللہ محیط بالکافرین، اللہ ایسے کافروں کا احاطہ کیے ہوئے ہیں، بچ کر کہاں جائیں گے۔ یکاد البرق یخطف ابصارهم، قریب ہے کہ بجلی ان کی نگاہوں کو لے جائے، ان کی بینائی کو سلب کر۔ کلما اضاء لهم، لیکن ہوتا کیا ہے، جب ذرا روشنی ہوئی تو چل لی، مشوا فیہ، بجلی چمکی کچھ نظر آ گیا دائیں بائیں تو کچھ تھوڑا سا چل دیے۔ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ، اور جب تاریکی ان پر طاری ہو گئی، قاموا، کھڑے کے۔ یہ نقشہ ہے ان کا کہ ایک طرف بارش ہو رہی ہے، قرآن مجید ہے، آسمان سے نازل ہو رہا ہے، یہ ماہ مبارکہ ہے، یہ کتاب مبارک ہے، لیکن یہ کہ اس کے ساتھ کڑکے ہیں، گرج ہے، کفر سے مقابلہ ہے، کفر کی طرف سے دھمکیاں ہیں، اندیشے ہیں، خطرات ہیں، امتحانات ہیں، آزمائشیں۔ ذرا کہیں حالات کچھ بہتر ہوئے، کچھ جسے بریدنگ سپیس کہتے ہیں ملی تو تھوڑا سا چل لیے، ہم بھی مسلمان ہیں، کوئی خاص موقع نہیں، کسی جنگ کے لیے بلایا نہیں جا رہا ہے تو بڑھ چڑھ کے باتیں کر رہے ہیں، اپنے ایمان کا اظہار بھی کر رہے ہیں۔ جیسے ہی کوئی آزمائش آئی چھٹک کر کھڑے کے کھڑے رہ گئے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اللہ چاہتا تو ان کی سماعت اور بصارت کو بھی سلب کر لے، لیکن اللہ کا قانون یہی ہے، جو جہاں رہنا چاہے اس نے آزادی ارادہ دی ہے انسان۔ تم اگر مومن صادق بن کر رہنا چاہتے ہو اس کو آسان کر دے گا۔ تم نے اپنے تعصب کی وجہ سے، اپنے تکبر کی وجہ سے کفر کا راستہ اختیار کیا، اللہ اسی کو کھول دے۔ تم بیچ میں لٹکنا چاہتے ہو، لٹکتے رہو، اللہ تعالیٰ جو ہے جبرن کسی کو نہ حق پہ لائے گا نہ جبرن کسی کو باطل پر دے، اس لیے کہ جبر اگر ہو تو پھر امتحان کا معاملہ ختم، پھر جزا و سزا بیکار ہے، غیر منطقی ہے، غیر معقول ہے۔
ان اللہ علی کل شیء قدیر، یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر۔ یہ دو رکوع اس اعتبار سے کہ انسانی شخصیتوں کا سمجھنا، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا تعویل عام ذہن میں رکھیے، جب بھی کبھی کوئی دعوت حق اٹھے گی اگر وہ واقعتاً کل کے کل حق کی دعوت ہے اور اس میں انقلابی رنگ ہے کہ باطل سے پنجہ آزمائی کرنی، باطل کو نیچا دکھانا ہے، حق کا غلبہ کرنا، تو یہ تین قسم کے افراد لازماً ہمیشہ وجود کو پہچاننا، ان کے کردار کی جو اصل جو اس کے پیچھے پس منظر ہے اس کو جاننا بہت ضروری ہے۔ اب جو تیسرا رکوع آ رہا ہے سورہ بقرہ کا، اس میں قرآن کی دعوت کا خلاصہ، قرآن کیا ماننے کی دعوت دیتا ہے، اس کی پکار کیا ہے۔ جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں 2/3 قرآن پہلے نازل ہو چکا ہے، پس منظر میں ہے۔ ہمارے لیے اس ترتیب مصحف کے اعتبار سے وہ قرآن بعد میں آئے گا، ترتیب نزول کے اعتبار سے وہ پس منظر میں موجود ہے، لیکن چونکہ یہاں پر مصحف کے اندر یہاں سے آغاز کیا جا رہا ہے، لہذا اس کا خلاصہ جو ہے لب لباب یہ ایک رکوع میں، اور قرآن کے فلسفے کا اور اس کے بعد نہایت ہی اہم جو موضوعات ہیں اور مسائل ہیں ان کا ذکر پھر چوتھے رکوع۔ ابھی ہم تیسرا رکوع پڑھ رہے ہیں۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگو بندگی اختیار کرو اپنے اس رب کی، اپنے اس مالک کی جس نے تمہیں پیدا کیا، اور نہ صرف تم کو پیدا کیا، تم سے پہلے جتنے لوگ گزرے انہیں بھی پیدا کیا تاکہ تم بچ سکو۔ یہ قرآن کی دعوت کا خلاصہ ہے، اور یہ نوٹ کر لیجئے یہ تمام انبیاء اور رسل کی دعوت یہی تھی۔ ہم جب پڑھیں گے سورہ اعراف پڑھیں گے، سورہ شعراء پڑھیں گے، ایک ایک کا نام لے کر ان اعبدوا اللہ واطیعون، ہر رسول کی دعوت یہ تھی اللہ کی بندگی کرو میری اطاعت۔ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم کے لوگو اللہ کی بندگی کرو، تمہارا کوئی الہ اور معبود اس کے سوا نہیں ہے۔ پھر عضو قرآن یہی عبادت رب انسان کی تخلیق کی غایت ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جنوں اور انسانوں کو پیدا ہی صرف اس لیے کیا ہے کہ ہماری بندگی کریں۔ لیکن یہاں ایک فرق بہت بڑا ہے، تمام رسولوں کی دعوت یہی ہے، محمد رسول اللہ کی بھی یہی ہے، لیکن بڑا فرق کیا ہے؟ باقی تمام رسولوں کی دعوت آپ کو ملے گی یا قوم، اے میری قوم کے لوگوں، یہاں ہے یا ایھا الناس، اے بنی آدم، اے بنی نوع انسان۔ معلوم ہوا کہ تمام رسول حضور سے پہلے صرف اپنی اپنی قوموں کی طرف آئے ہیں، پہلے اور آخری اور کامل رسول ہیں اللہ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی دعوت آفاقی ہے۔ یا ایھا الناس، یا قوم نہیں، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم۔ اس میں دلیل بھی آ گئی کہ عام طور پر لوگ جو ہے غلط راستے پر اس دلیل سے جمے رہتے ہیں کہ ہمارے آباء و اجداد کا راستہ یہی تھا۔ تو بھائی جیسے تم مخلوق ہو ایسے وہ بھی تو مخلوق تھے، جیسے تم خطا کر سکتے ہو وہ بھی تو خطا کر سکتے، لہذا یہ نہ دیکھو کہ آباء و اجداد کا راستہ کیا تھا، دیکھو یہ کہ حق ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ، دنیا میں افراط و تفریط کے دھکوں سے بچ جاؤ گے، آخرت میں اللہ کے عذاب سے بچ جاؤ۔ ان دونوں سے اگر بچنا ہے تو اللہ کی بندگی کی روش اختیار۔ اچھا کس رب کی؟ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنا اور آسمان کو چھت بنا دیا، وانزل من السماء ماء، اور آسمان سے پانی برسایا، فاخرج بہ من الثمرات رزقا لکم، اور پھر اس پانی کے ذریعے سے زمین سے میووں کی شکل میں، پیداوار کی شکل میں تمہارے لیے رزق اگایا۔ فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، تو ہرگز نہ اللہ کا مد مقابل کسی کو ٹھہراؤ جانتے بوجھتے۔ وانتم تعلمون کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ تم بھی مانتے ہو کہ اس کائنات کا خالق اللہ کے سوا کوئی نہیں، اہل عرب بھی مانتے تھے، جو ان کے دیوی دیوتا تھے وہ سمجھتے تھے کہ یہ اللہ کے اوتار ہیں یا اللہ کے ہاں بہت یہ پسندیدہ ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، اس کے اولیاء ہیں، اس کی بیٹیاں ہیں، لہذا یہ شفاعت کریں گے تو ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا، ورنہ خالق وہ مانتے تھے اللہ ایک ہی۔ جب تم یہ مانتے ہو کائنات کا خالق ایک، مدبر ایک، تو اب کسی کو اس کا مد مقابل نہ۔ انداد ند کی جمع ہے، لا ضد لہ ولا ند لہ، اللہ کا کوئی مد مقابل۔ اس میں یہاں تک بات ہے کہ حضور اس درجے، اس توحید کی باریکیوں تک پہنچا کر گئے ہیں اس امت کو کہ کسی صحابی نے ایسے ہی کہہ دیا ما شاء اللہ و ما شئت، جو اللہ چاہے جو آپ چاہیں۔ حضور نے فوراً ٹوک دیا اجعلتنی للہ ندا، کیا تو نے مجھے اللہ کا مد مقابل بنا دیا ہے؟ اس کائنات میں مشیت صرف ایک کی، کسی اور کی مشیت اس کی مشیت کے تابع پوری ہو جائے، لیکن مشیت مطلقہ صرف اس کی۔ یہاں تک کہ حضور سے فرمایا گیا کہ اے نبی آپ کے لیے یہ ممکن نہیں ہے جسے چاہے ہدایت دے دے، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء،
اگر یہ اختیار میں ہوتا تو ابو طالب دنیا سے بغیر ایمان لائے نہ جاتے. فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون. اب ان دو آیتوں میں تو یوں سمجھیے توحید نظری بھی اور توحید عملی بھی. توحید عملی کیا ہے؟ بندگی صرف اسی کی. اب آیا ہے رسالت کا معاملہ. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا. اگر تمہیں رسالت محمدی پر شک ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے کیا معنی ہے؟ کہ تمہیں اس قرآن کے بارے میں شک ہے جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا ہے. اگر ہے شک فی الواقع، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، اگر تمہیں واقعتاً شک ہے مما نزلنا علی عبدنا، اس پر جو ہم نے اپنے بندے پر نازل فرمایا ہے، فاتوا بسورۃ من مثلہ، تو لے آؤ اس جیسی ایک ہی صورت. یہ ہم کل پوری تفصیل سے دیکھ چکے ہیں کہ برسبیل تنزل یہاں پہنچے ہیں. پہلے دو آیتیں میں نے آپ کو سنائی تھی، اس میں پورے قرآن کی مثال لانے کا چیلنج کیا گیا. جو لوگ اللہ پر ایمان لائیں، کہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پر جم جائیں. ان پر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے. نہ کوئی غم کرو نہ خوف، خوشیاں مناؤ جنت کی جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا. اللہ کی ربوبیت پر اطمینان جب انسان کو ہو جاتا، میرا رب اللہ ہے، ربی اللہ، انسان کے لیے نہ کوئی کھٹکا، نہ کوئی خطرہ، نہ کوئی خوف، نہ کوئی حزن. جو کچھ ہو رہا ہے کس کے اذن سے ہو رہا ہے؟ اللہ کے اذن سے. اللہ کے اذن کے بغیر پتہ تک نہیں ہلتا. یہ کوئی اندھا بہرا مادہ نہیں ہے جس سے مجھے کوئی خوف ہو. اندھا بھینسا چلا رہا ہو اس سے تو ڈرنے کا ہر انسان کو ڈرنا چاہیے، نہ معلوم کس کو ٹکر مار دے. لیکن نہیں، اس کائنات کو چلانے والا ایک سمیع و بصیر خدا ہے. وہ جو میرا دوست ہے، میرا ولی ہے. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. اللہ اہل ایمان کا ولی ہے، ساتھی ہے، پشت پناہ ہے، مددگار ہے، حمایتی ہے. بتائیے جسے یقین ہو جائے کہ اللہ میرا مددگار، اللہ میرا محافظ، اللہ میرا پشت پناہ، اللہ میرا حمایتی، اس کے لیے کوئی خوف ہوگا؟ اس سے کوئی ڈر ہوگا؟ میں مثال دیا کرتا ہوں ایک بہت سادہ، پنجاب کے دیہات کی. تو بڑا چودھری ہے اور کوئی غریب کسان ہے. اس غریب کسان کی کہ جانوروں کو ہر وقت اندیشہ ہوگا چوری کا. کوئی میری بھینس کھول کر نہ لے جائے، کوئی میرا بیل کھول کر نہ لے جائے. لیکن جس کے بارے میں یہ سب کو معلوم ہو کہ وہ جو بڑا چودھری ہے وہ اس کا دوست ہے، اس کی بچیا کو کوئی خوف ہوگا؟ اس کی بھینس پر کوئی ہاتھ ڈالے گا؟ اسے کوئی اندیشہ ہوگا؟ نہیں. کیوں؟ کہ وہ بڑا چودھری، بڑا اس کا یہاں کا سردار، جاگیردار، سب کو معلوم ہے وہ میرا دوست ہے، کوئی میرے خلاف اقدام نہیں کر سکتا. اس دنیا میں یہ چھوٹی سی بات اگر آپ کے دلی اطمینان اور سکون کا باعث بن سکتی ہے تو ذرا تصور کیجئے. میں لفظ تصور استعمال کروں گا صرف اس لیے کہ اس کا ہم جس کو کہتے ہیں ادراک اور شعور کر نہیں سکتے، اگر کے ساتھ کر سکتے. اگر یقین ہو کہ اللہ میرا مددگار اور یقین ہو کہ اللہ ہر آن میرے ساتھ ہے، پھر کوئی خوف کس کا خوف؟ کوئی شے اللہ سے بالاتر ہے؟ کوئی قوت اس سے زیادہ طاقتور ہے؟ کوئی اس کے ارادے کو بدلنے والا ہے؟ کوئی اس کی مشیت کے آڑے آنے والا ہے؟ یہی بات ہے جو حضور نے فرمائی. یہ ایمان کا حاصل ہے لب لباب کہ دیکھو اچھی طرح اس بات کو ذہن نشین کر لو. اگر تمام انسان مل کر تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہے نہیں پہنچا سکتے مگر جو کچھ اللہ نے لکھ دیا ہو، اور تمام انسان مل کر تمہیں کوئی نفع پہنچانا چاہے نہیں پہنچا سکتے مگر وہ شے جو اللہ نے طے کر دی. آپ پھر میں کہوں گا ذرا تعریف کیجئے، اسے فرض کیجئے، اسے سوچئے. اگر اس حدیث پر ہمارا دل ٹھکا ہوا ہو تو کسی سے ڈر ہوگا؟ یہ مجھے نقصان نہ پہنچا دے، یہ میری رپورٹ خراب نہ کر دے، یہ میری انکریمنٹ نہ رکوا دے، یہ میرا یہ نہ بگاڑ دے، یہ میرے یہ نقصان نہ پہنچا دے. اس کا ڈر، اس کا ڈر، اس کا خوف، اس کی خوشامد، اس کے لیے جا کر طرح طرح سے اپنی عزت نفس کو ذلیل کروانا اس کے سامنے. یہ سب کچھ کیوں کرتا ہے انسان؟ جب سمجھتا ہے کہ اس کے ہاتھ میں میرا کوئی نفع ہے، اس کے ہاتھ میں میرے لیے کوئی ضرر ہے، یہ مجھے کوئی غضب پہنچا سکتا ہے، یہ مجھے کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے، یہ میرا کوئی کام بنا سکتا ہے، یہ میری کوئی ضرورت پوری کر سکتا ہے. اسی کا نام شرک ہے. جہاں آپ نے یہ سمجھا کہ غیر اللہ کے اندر کوئی طاقت موجود ہے وہی شرک ہے. بتوں سے تجھ کو امید خدا سے نومیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے. شرک تو یہ ہے. جس پر بھی تمہیں یہ خیال ہے
کلمہ ہے یہ کلمہ سوم، لا حول ولا قوت الا باللہ. ذرا اس پر دل کو کبھی اگر آپ تصور کریں، پھر فرض کریں، دل ٹھک جائے اس پر، کوئی طاقت نہیں. یہی بات تھی جو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی وصیت میں اپنے بچے سے کہی. 11ویں دینے والے ہیں، لیکن حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی وصیت اور تعلیمات کو کتنے لوگ نہیں جانتے ہیں. یہ جن مقامات تک پہنچے ہیں وہ کس چیز کی بدولت پہنچے؟ انہوں نے جو پیغام دیا وہ کیا تھا؟ اے میرے بچے، جس طریقے سے قرآن مجید میں حضرت لقمان کی نصیحتیں جو ہے نقل کر دی گئی ہیں، میں یہ عرض کروں گا بالفرض اگر قرآن حضرت عبد القادر جیلانی کے بعد نازل ہوا ہوتا تو شیخ عبد القادر کی یہ نصیحتیں بھی قرآن میں درج ہوتی. اتنی اونچی نصیحتیں ہیں. اے میرے بچے، اس حقیقت کو ذہن نشین کر لے، لا فاعل فی الحقیقت ولا مؤثر الا اللہ. اس کائنات میں نہ کوئی فاعل حقیقی ہے نہ مؤثر حقیقی ہے سوائے اللہ. کسی شے میں کوئی تاثیر نہیں اگر اللہ نہ چاہے. آگ جلا نہیں سکتی اگر اللہ نہ چاہے. پانی ڈبو نہیں سکتا اگر اللہ نہ چاہے. زہر ہلاک نہیں کر سکتا اگر اللہ نہ چاہے. کوئی چیز فائدہ نہیں پہنچا سکتی اگر اللہ نہ چاہے. تو در در پہ کیوں سر جھکاتے ہو؟ در در پر کیوں جبیں سائی کرتے ہو؟ سب کے سامنے کیوں ہاتھ پھیلاتے ہو؟ ایک اللہ سے مانگو، ایک اللہ کے سامنے جبین سر پر زمین پر اپنی جبین رکھو. لا فاعل فی الحقیقت ولا مؤثر الا اللہ. نظر آتا ہے ہمیں کہ پانی پیاس بجھا دیتا ہے. پیاس بجھانے کی صلاحیت پانی میں نہیں ہے، اللہ کے اذن سے. کھانا بھوک مٹا دیتا ہے، بھوک مٹانے کی صلاحیت کھانے میں نہیں ہے، اذن رب میں. دیکھیے یہی یقین تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ یاد کیجئے. سامنے سمندر آ گیا ہے، قوم دیکھتی ہے پیچھے کہ گرد و غبار کا طوفان. معلوم ہوا کہ فرعون اپنے لشکر سمیت آ گیا. لشکر جب چلتا تھا تیز رفتاری کے ساتھ تو گرد و غبار کا جو طوفان اٹھتا تھا اس کا تصور کیجیے. اور لمحہ بلمحہ وہ قریب آ رہا ہے. پوری قوم نے کیا کہا؟ اے موسیٰ انا لمدرکون، اے موسیٰ ہم کو پکڑے گئے. قرآن مجید میں تو یہاں وہ باتیں نہیں لکھی ہیں، لیکن تورات میں یہ درج ہے کہ بنی اسرائیل جھگڑنے لگے، دست و گریبان ہو گئے موسیٰ کے ساتھ. موسیٰ ہمیں یہاں مروایا لا کر، اس سے تو ہم ہی بہتر تھے. وہاں کھانے کو ملتا تھا، زندگی تو تھی، بیگار ہم کر رہے تھے، موت تو نہیں تھی. اب جو کچھ ہوگا اس کا تصور کرو، جس طریقے سے ہمارے ٹکڑے اڑائے جائیں گے. تو لڑ رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام. یہ تورات کی تفصیل ہے. قرآن میں صرف اتنا آیا ہے، پریشان ہو کر انہوں نے کہا انا لمدرکون، موسیٰ ہم کو پکڑے گئے. اس وقت موسیٰ کا جواب کیا ہے؟ کلا ان معی ربی سیہدین. نہیں، میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ راستہ دے گا. بتائیے کہاں راستہ نظر آ رہا ہے؟ یہ ہے ایمان بالغیب. راستہ نظر نہ آئے تب اللہ پر یقین ایمان ہے. جیب میں پیسے ہوں اور تب دل کو اطمینان ہے تو ایمان کس پر ہوا؟ پیسے پر، اللہ پر نہیں. جب وسائل و ذرائع نہ ہو اور پھر یقین ہو کہ اللہ مسبب الاسباب ہے، وہ اسباب کا پابند نہیں ہے، وہ اسباب کا محتاج نہیں ہے، اسباب اس کے محتاج ہے. اگر یہ یقین ہے تو اللہ پر ایمان ہے. یہ نہیں ہے تو تمہارا ایمان اسباب پر ہے، وسائل پر ہے، ذرائع پر ہے، مادیات پر ہے، اللہ پر نہیں. اس وقت کہاں راستہ تھا؟ کوئی راستہ تھا؟ سمندر ہے اور ادھر سے لشکر آ گیا ہے. کلا ان معی ربی سیہدین. اب دیکھیے ایمان کہہ دینا آسان ہے، ہوا معکم اینما کنتم، جہاں کہیں بھی تم ہوتے ہو اللہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے. لیکن اس کا یقین قائم ہو جائے تو زمین و آسمان کا فرق واقع ہو جائے. یہی بات ہوئی حضور کے ساتھ. غار ہے، چھپے ہوئے ہیں محمد رسول اللہ اور آپ کے وہ یار غار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. اقبال نے حضرت ابو بکر کی شان میں چند اشعار کہے صرف، لیکن واقعہ یہ ہے کہ بھاری بھاری نظموں پر اور قصیدوں پر بھاری، طویل ترین نظمیں اور قصیدے ہوں ان پر بھاری. ہمتیں ابو بکر کی ہمت جو ہے، کشت ملت را چوں اب، جیسے بارش سے کھیتی اپجتی ہے، ابو بکر کی ہمت اور عظیمت اس امت کو اسی طرح سینچنے والی ہے. ثانیے اسلام و غار و بدر و قبر، وہ دوسرے تھے اسلام میں. دوسرے پہلے کون تھے؟ انا اول المومنین، حضور فرماتے ہیں سب سے پہلا ایمان لانے والا میں. دوسرے ابو بکر. ویسے ہمارے ہاں
یہ چلتا ہے اختلاف، حضرت علی پہلے ہیں کہ حضرت ابو بکر پہلے ہیں، لیکن اس میں بڑی خوبصورت تطبیق قائم کی ہے علماء نے، اور بہت صحیح ہے۔ 4 کے بارے میں فیصلہ ہی مت کرو کہ کون پہلے، ان کی ایک عجیب تقسیم کر دی ہے۔ آزاد مردوں میں، بالغ مردوں میں سب سے پہلے ابو بکر، بچوں میں سب سے پہلے علی، خواتین میں سب سے پہلے خدیجہ، اور غلاموں میں سب سے پہلے زید بن حارثہ۔ بڑی پیاری تقسیم ہے، یہ چاروں ہی پہلے ہیں، ہر ایک کے لیے اولیت ہے۔ اور واقعہ یہ ہے کہ اگر زمانی اعتبار سے تعین ہوگا تو پہلے خدیجۃ الکبریٰ آئیں گی رضی اللہ تعالی عنہ۔ کسی اور سے بات کرنے کی نوبت بعد میں آ سکتی ہے، پہلے تو اہلیہ محترمہ سے بات ہوئی، آتے ہی پہلی وحی ہوئی ہے، ابھی تبلیغ کا حکم نہیں تھا۔ کس کو بتایا واقعہ؟ ابھی اپنی نبوت کی تبلیغ کا تو حکم ہی نہیں آیا۔ واقعہ کس کا ہے؟ وہ خدیجہ کا ہے۔ جب کہا ہے کہ خشیت علی نفسی، مجھے اپنی جان کا اندیشہ ہے، تو کیا جواب دیا خدیجہ نے رضی اللہ تعالی عنہا؟ وہ صدیقۃ الکبریٰ ہے۔ صدیقات جو ہے خواتین، ان میں چوٹی پر خدیجۃ الکبریٰ ہے رضی اللہ تعالی عنہا، اور صدیق جو مرد ہیں ان میں صدیق اکبر ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، لیکن صدیقات میں چوٹی پر۔ جب حضور نے فرمایا خشیت علی نفسی، کیا فرمایا، کیا عرض کیا، کیسے تسلی دی؟ نہیں، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، آپ غریبوں کے ہمدرد ہیں، آپ مساکین کے تکالیف رفع کرنے والے ہیں، آپ بیواؤں کی سرپرستی کرتے ہیں، آپ مسافروں کی خدمت کرتے ہیں، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ یہ یقین ہے اس خاتون کے اندر۔ خیر وہ ایک علیحدہ بات ہو جائے گی۔ میرے دل پر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت کا بڑا گہرا نقش ہے، جو وہ کوئی اور ہی وقت اور موقع ہوا تو بیان ہوگا۔ بہرحال اقبال نے ایک مصرے میں جو 4 اولیتیں جمع کر دی ہیں، ہمتیں او کشت امت را چو ابر، ثانی اسلام و غار و بدر و قبر۔ اسلام میں حضور کے بعد پہلے کون؟ ابو بکر۔ غار میں حضور کے ساتھ کون؟ ابو بکر۔ بدر کی رات اللہ کا رسول سر بسجود، وہ جھاڑ، وہ گھاس پھوس کی جو جھوپڑی بنائی گئی تھی، اور وہاں تلوار ننگی لے کر پہرا دینے والا کون؟ ابو بکر۔ اور اس حجرہ عائشہ میں محمد کے بعد سب سے پہلے دفن ہونے والا کون؟ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ جو معاملہ میں سنا رہا تھا غار ثور کا، حضرت ابو بکر بھی حضور کے خیال سے لرز گئے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جا کر پہلے تمام جتنے سوراخ تھے انہیں بند کیا ہے، ایک سوراخ رہ گیا تھا جس کو بند کرنے کے لیے کوئی کپڑا نہیں تھا، وہاں اپنی ایڑی رکھی ہے، تب کہا ہے حضور سے تشریف لائیے، اور اپنے زانو پر حضور کو لٹایا ہے، اور وہاں کسی موذی جانور نے کاٹا ہے، حضور کی آنکھ لگ گئی تھی، اس وقت اس بل کے اندر جو بھی بچھو ہے کیا ہے واللہ عالم، اس نے کاٹا ہے، اس کی تکلیف کی وجہ سے ابو بکر کی آنکھوں سے آنسو ٹپک گئے، حضور کے چہرے مبارک پر پڑے ہیں، تو حضور جاگے ہیں، معاملہ کیا ہے؟ ایڑی نہیں ہٹائی وہاں سے، مبادا وہ جانور وہاں سے نکل کر محمد الرسول اللہ کو کوئی گزن پہنچا دے، ابو بکر کی ایڑی ہے، جس طرح چاہے کھا لے، ختم کر دے، جان نکل جائے تب کوئی آنچ آئے محمد پر تو آئے، لیکن جیتے جی نہیں، وہ ہے ابو بکر۔ حضور کے خیال سے اس وقت حضور نے پھر اپنا لعاب دہن لگایا ہے، اور اس سے پھر آپ کی تکلیف ختم ہوئی۔ جیسے خیبر میں حضرت علی کی آنکھ دکھ رہی تھی، اس کو جو شفا حاصل ہوئی وہ بھی حضور کے لعاب دہن سے ہوئی۔ تو بہرحال اس وقت انہوں نے کہا ہے کہ اے نبی یا رسول اللہ، اگر اس وقت ان میں سے کسی نے غیر ارادی طور پر بھی اپنے قدموں کی طرف جھانک لیا تو پکڑے جائے۔ کیا جواب تھا اللہ کے رسول کا؟ لا تحزن ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ سے کیوں گھبراتے ہو ابو بکر؟ یہ ہے ایمان باللہ، میرا مالک اللہ، میرا رازق اللہ، میرا محافظ اللہ، میرا مددگار اللہ، میرا پشت پناہ اللہ، میرا دوست اللہ۔ یہ دوستی ہے اللہ کی جو لب لباب ہے، حاصل ہے ایمان کا، اسی کا نام ولایت ہے۔ اولیاء اللہ کے سروں پر سینگ نہیں ہوتے، جس کے دل میں ایمان راسخ ہو چکا ہو وہی اللہ کا ولی ہے، جسے اللہ پر یقین ہو چکا ہے وہی اللہ کا ولی ہے، جسے یقین ہے اللہ میرے ساتھ ہے، میرا مددگار، میرا پشت پناہ، میرا ساتھی، میرا دوست، میرا محبوب، میرا محب۔
اللہ اہل ایمان سے محبت کرتا ہے. واللہ یحب الصادقین ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص. اللہ محبت کرنے والا، اہل ایمان محبوب، اور اہل ایمان محبت کرنے والے اللہ محبوب. والذین آمنوا اشد حبا للہ. آپ تصور کیجئے جسے یہ رشتہ ایمان یا رشتہ ولایت حاصل ہو جائے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. آگاہ ہو جاؤ، اللہ کے دوستوں کے لیے نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی حزن ہے. تو میں نے آپ سے بتایا کہ یہ قدر جو ہے، ایک تو اسی سے لفظ قدرت بنا ہے، اور نمبر دو اسی سے کسی شے کی قدر ہوتی، اور پھر اسی کے معنی ہے اندازہ مقرر کر دینا، کسی شے کا اندازہ. یہ قدر ہے. اللہ نے ہر چیز کا ایک اندازہ مقرر کر دیا ہے. اور قدر مقادیر، مشکات شریف میں ایک پورا باب ہے ایمان بالقدر کا عنوان ہے. صحیح ایمان. تو پہلی حدیث کیا ہے؟ مسلم شریف کی روایت ہے عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہما. حضرت عمرو بن العاص جو بڑے سرداران قریش میں سے تھے، بڑے سیاستدان تھے اور بڑے بہادر انسان بھی. ان کے بیٹے ہیں عبداللہ. اور بڑی دلچسپی کی بات یہ ہے کہ باپ اور بیٹے کی مزاج بود المشرق ہے. وہ تھے جنگجو اور سیاستدان اور بڑے سرداروں میں سے. یہ تھے انتہائی زاہد و عابد، انتہائی زاہد و عابد. انہی کے بارے میں آتا ہے پوری رات کھڑے رہتے تھے نوافل، اور ہر روز روزہ رکھتے تھے، جس پر حضور نے یوں کہنا چاہیے کہ ڈانٹ دیں. آپ کو اطلاع ہو، آپ نے بلایا یا عبداللہ اولم اخبر انک تقوم اللیل وتصوم النہار تصوم الدہر. کیا مجھے یہ خبر نہیں دی گئی ہے؟ یعنی مجھے یہ خبر ملی ہے کہ تم پوری رات کھڑے رہتے ہو، نماز پڑھتے ہو، تم ہر روز روزہ رکھتے ہو. اب کیا کرتے ہیں؟ بلا یار، جھوٹ بولنے کا تو یارہ ہے ہی نہیں، وہ بھی نہیں سکتا. فرمایا لا تفعل، سخت. وہ عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہما اس کے راوی ہیں. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كتب اللہ مقادیر الخلائق قبل ان يخلق السماوات والارض ب50,000 سنہ. اللہ تعالی نے مقداریں اور تقدیریں، ابھی دو الفاظ میں بولوں گا تاکہ آپ کو بات رہے، معین کر دی تھی، لکھ دی. آسمانوں اور زمین کی تخلیق سے 50,000 سال. یہ ہے قدر. ہر چیز کی ایک تقدیر بھی ہے، وہ معین. اب آئیے اس میں کتاب سے مراد کیا ہے؟ جو آیت میں نے دوسرے نمبر پر پڑھی آج سورہ حدید کی، ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من. کتاب سے مراد کیا ہے؟ نہیں پڑتی تم پر کوئی مصیبت، کوئی تکلیف، نہ زمین میں نہ تمہاری جانوں میں. زمین میں سیلاب کا آ جانا، زلزلے کا آ جانا، کوئی اور اس طرح کی عمومی ہلاکت کا آ جانا، عمومی تکلیف کا آ جانا. تمہاری جان میں اچانک جو ہے تشخیص ہو گیا کینسر ہے. اچھے بنے تھے، ٹھیک ٹھاک چل رہے تھے، تو معمولی سی تکلیف ہوئی، انویسٹیگیشن کیا تو معلوم ہوا تو کینسر ہے، اور وہ کافی بڑھ چکا. لیکن جو شے بھی آتی ہے، چاہے تمہاری جان پر آئے چاہے زمین پر آئے، وہ ایک کتاب میں لکھی ہوئی موجود ہے اس سے پہلے کہ ہم اسے ظاہر کریں. یہ تمہیں مشکل نظر آئے گا، ان ذالک علی اللہ یسیر. یہ اللہ پر بہت آسان ہے، بہت اللہ کا علم کامل ہے. تو معلوم ایک بات جان لیجئے کہ حقیقت کتاب سے مراد اللہ کا علم قدیم ہے. اللہ کا علم حادث نہیں ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کہ کوئی شے ہوئی تو اس کے علم میں آئی. یہ ہمارے ہاں بعض گمراہ فرقوں کا عقیدہ ہے، اسے بدع کہتے ہیں کہ اللہ کے علم میں بدع بھی ہے، یعنی کسی واقعے کے ظہور کے بعد اس پر کسی شے کا منع ہونا. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہ شان خدا سے بہت بڑی ہے. وہ تو عالم ما کان و ما یکون، جو بھی کچھ تھا اور رہا ہے آج تک ہمیشہ، اور جو بھی کچھ ہوگا وہ سب اس کے علم میں. آنے واحد ہے، آنے واحد. یہ آنے واحد کے لفظ کو اچھی طرح سے مجھے سب سے پہلے تجربہ ہوا تھا، یہ سن میرا خیال ہے کہ 67-68 کی بات ہے. میں نے پہلا ہفائی سفر کیا تھا لاہور سے. اس وقت فوکر چھوٹا جہاز چڑیا والا، اور کرایہ 90 روپے تھا نائٹ. آپ تصور. تو میں چونکہ مجھے جغرافی سے دلچسپی ہے اور فوکر زیادہ اونچا نہیں ہوتا، تو میں دیکھتا جا رہا تھا کھڑکی سے، اس وقت ہم کہاں پہنچ گئے، اب کہاں پہنچ گئے. اب جو روشنیاں نظر آ رہی ہیں کس شہر کی، یہ اکاڑے کی آ گئی، یہ ساہیوال کی آ گئی، یہ آگے اور آگے. ایک دم میں نے دیکھا کہ 3 شہروں کی روشنیاں میں ایک وقت دیکھ رہا ہوں. لودھرا، بہاولپور، سماستا. مجھے خیال آیا کہ جب میں ٹرین سے سفر کرتا ہوں، کراچی جاتا ہوں، تو لودھرا پہنچتا ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بہاولپور آدھا گھنٹے بعد آئے گا، وہ مستقبل کی. بہاولپور پہنچتا ہوں تو لودھرا میرے لیے ماضی کی بات بن گئی، آدھے گھنٹے پہلے لودھرا آیا تھا، اور آدھے گھنٹے کے بعد جو ہے سماستا آئے گا، وہ میرے لیے مستقبل بن گیا، لودھرا ماضی بن گیا. لیکن اس بلندی پر میں بیک وقت دیکھ رہا ہوں لودھرا کو بھی اور بہاولپور کو بھی. یہ معاملہ جو ہے
اس کو 1 ملین بلین سے ضرب دے لیجیے، اللہ تعالیٰ اس بلند مقام سے دیکھ رہا ہے جہاں اس مشاہدے میں ماضی اور مستقبل کا مشاہدہ ہے۔ آنے واحد آنے واحد آنے واحد، تو یہ در حقیقت کتاب جسے کہا گیا قرآن میں بار بار بہت جگہوں پر آیا، تو یہ کتاب جو ہے در حقیقت اللہ تعالیٰ کا علم قدیم، اس میں سب کچھ موجود ہے، ہمیشہ سے مجھے لکھا ہوا موجود ہے، اور کوئی غلط نہیں۔ آگے چل کر گفتگو ہوگی اصل میں بعد میں کہ تقدیر کے جو عام عقیدے میں ہم تقدیر کہتے ہیں اس کے 2 پہلو، ایک پہلو ہے ما اصاب علی الانسان، جو کچھ انسان پر آتا ہے مصیبت، جیسے ابھی آیت میں پڑھی ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی، ہم ہر وقت صدمے ہیں، کوئی تکلیف آ گئی، کوئی بتا گئی، کوئی بیماری آ گئی، کوئی حادثہ ہو گیا، کوئی بچہ فوت ہو گیا، کوئی عزیز جو ہے وہ فوت ہو گیا، یہ ہر وقت حوادث ہے۔ تو جو بھی کچھ پیش آتا ہے وہ علم خداوندی میں ہمیشہ سے تھا۔ یہی وجہ ہے، ایک اور حدیث ہے ابن الدینمی سے، لمبی حدیث ہے وہ، لیکن اس کے اندر جو آخری ٹکڑا ہے وَتَعْلَمَ، یعنی انسان کے نجات کے لیے لازم ہے کہ یہ بات بھی تم جان لو، انما اصابک لم یکن لیخطئک وانما اخطاک لم یکن لیصیبک ولو مت علی غیر ھذا، اگر تم اس کے سوا کسی صورت پر ہوگے تو جہنم میں داخل ہو جاؤ گے، دخل کرنا۔ یہ جان لو کہ جو چیز تم پر آئی وہ آنی ہی آنی تھی۔ دیکھیے ہوتا کیا ہے، کاش کہ میں اگر یوں کر لیتا، یہی ایمان بالقدر کے منافع، جو ہوا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں تو پہلے سے طے تھا، ہونا ہی تھا، تمہاری کوئی تدبیر۔ کاش کہ میں اس وقت یہ لا، اسی لیے ایک حدیث میں الفاظ آئے ہیں ان کلمۃ لا تفتح عمل الشیطان، اس لا سے کاش اس سے شیطانی عمل شروع ہو جاتا، کاش کہ یہ ہو جاتا، کاش میں یہ نہ کرتا، کاش کہ ہو جاتا، تو یہ نہیں۔ تعلم انما اصابک لم یکن لیخطئک، تو جان لے اس بات کو کہ جو چیز تم پر آئی ہے وہ ہرگز ٹلنے والی نہیں تھی۔ کوئی تدبیر تم کر لیتے، کوئی کسی وقت کوئی ہیلا کر لیتے، کوئی قدم اٹھا لیتے، کچھ بھی کر لیتے، وہ تو آنی ہی آنی۔ وما انما اخطاک، جو چیز تم سے چھوٹ گئی، رہ گئی، نہیں ملی، ایک ویکنسی ایڈورٹائز ہوئی تھی، آپ نے بھی درخواست دی، آپ کو نہیں ملی، اب آپ ہو کاش کہ میں نے فلاں سے سفارش کرا لی ہوتی، بس گئے، تو جو چیز چھوٹ گئی ہے چھوٹ جانی ہی تھی، اس میں قطعاً جو ہے کوئی شکل، کوئی تدبیر، کوئی سفارش، کسی طرح کا کوئی بھی ہیلا، کوئی جو ہے اس پہ کارگر نہیں تھا۔ لم یکن لیصیبک ومت علی غیر ذلک، اگر تو اس کے سوا کسی کیفیت پر تیری موت واقع ہوئی، اگر یہ یقین نہیں ہے، یہ ہے تقدیر کا وہ مفہوم کہ جس کا تعلق ہے علامہ اصاب الانسان، جو انسان کے اوپر وارد ہو رہا ہے، اس کے ضمن میں تقدیر کا مفہوم کیا ہے، تو جو ہوا ہے وہ تو ہونا، اس میں تو کسی شک و شبہ کی اللہ تعالیٰ کا فیصلہ۔ البتہ در حقیقت ایک دوسرا پہلو ہے ما یفعل الانسان، وہ جو انسان کرتا ہے۔ یہاں آ کر یہ تقدیر کا مسئلہ بہت ہے، آیا میرے اندر کوئی اختیار بھی ہے کہ نہیں؟ ڈو آئی ہیو اینی فری چوائس، یا ہر شخص پہلے سے طے ہے؟ تقدیر کا ایک عام مفہوم یہ ہے، اور اس مفہوم میں بعض روایات بھی ہیں جو تائید کرتی ہیں کہ ہر چیز پہلے سے لکھی ہوئی ہے، اور یہ جو حدیث ہم نے ابھی پڑھی ہے یہ گویا کہ اس کی ایک مثال ہے کہ وہ جو لکھ دیا گیا تھا، فرشتے نے لکھ دیا تھا، رحم مادر میں لکھ دیا تھا، شقی و سعید، یہ بدبخت ہے یا سعادت مند ہے۔ تو ایک شخص پوری عمر نیکی کے کام کرتا رہا، آخری وقت میں آ کر کوئی ایسا حادثہ پیش آ گیا کہ وہ اہل جہنم کے سے کام شروع کر دیا اور جہنم ہو گیا، یا ایک شخص ساری عمر جو ہے جہنمیوں کے سے کام کرتا ہے، آخری وقت میں آ کر کوئی ایسی توفیق ملی، کچھ ایسا معاملہ ہو گیا، توبہ کر لی، اس نے جو ہے اہل جنت میں سے اعمال شروع کر۔ تو یہ جو ہے علامہ اصابک کا علیحدہ بات ہے، اور علامہ یفعل الانسان، انسان کیا کرتا ہے، اس میں قدرت کی، اور یہ ہمارے ہاں فلسفے کا بڑا مشکل ہے، اس کا نام ہے جبر و قدر۔ ہمارے اسلاف میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں متکلمین میں سے، لیکن ہمارے ہاں ایک وہ لوگ ہیں کہ جو اس پر قناعت کرتے ہیں کہ جو اللہ نے کہہ دیا اس سے آگے ہم مین میخ نہیں نکالیں، وہ محفوظ راستہ، لیکن بہرحال انسان